بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے بالوں میں سفیدی اتر رہی تھی۔ جیل میں قید ہوئے اسے 7 سال ہو چکے تھے اور تقریباً 18 سال قید باقی تھی۔ یہ سزا صرف اس جہاں کی تھی، اگلے جہاں کی سزا تو ابھی باقی تھی۔ اس نے اپنے مجازی خدا کو ایک غیر محرم محبوب کی خاطر مارا تھا اور اسی جرم کی سزا بھگت رہی تھی۔ رحم کی تمام تر اپیلیں مسترد ہو چکی تھی۔ آپ بھی سنیے اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ میں فضا میرانی ہوں۔ اس وقت راولپنڈی کی جیل میں قید ہوں اور موت کی منتظر ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں جیتے جی کبھی قید سے باہر نہیں جا سکوں گی۔ میری شادی میرے دور پار کے رشتہ داروں میں ہوئی۔ میرے شوہر مزدوری کرتے تھے۔ بعد ازاں اپنے کسی دوست کے ذریعے وہ باہر چلے گئے۔ باہر جا کر انہوں نے خود ٹھیکے داری شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت ڈالی اور ہم لوگ کروڑ پتی بن گئے، ورنہ پہلے ہمارے گھر میں مہینے میں 1 آدھ بار لازمی فاقہ ہوتا تھا۔ دولت کی ریل پیل نے مجھے میرا ماضی بھلا دیا، مگر میرے شوہر نے اپنا برا وقت یاد رکھا اور حالات بدلتے ہی قریبی غریب عزیزوں کے بچے اپنے ساتھ لے گیا اور انہیں اپنے ساتھ ہی کار پر رکھ لیا۔ جب دولت کی ریل پیل ہوئی تو ہمارا رہن سہن بدل گیا۔ ہم لوگ راولپنڈی شہر میں ایک پوش علاقے میں منتقل ہو گئے۔ میرے 3 بچے، 2 بیٹے 1 بیٹی ہوئی۔ اسی دوران میرے شوہر کئی بار مجھے دبئی لے کر گئے اور کچھ ماہ وہاں رکھتے، گھومتے پھرتے، پھر واپس چھوڑ جاتے۔ جب ہم راولپنڈی منتقل ہوئے تو میرے تعلقات ایک گارمنٹ ملازم سے بن گئے۔ جہاں پہلے پہل دوستی ہوئی، پھر جاری لگی، بعد ازاں محبت ہو گئی۔ محبت کے نام پر میں نے اس پر پیسہ اڑانا شروع کر دیا۔ میرا شوہر مجھے 3 لاکھ روپے ہر مہینے بھیجتا تاکہ بچوں کو بہترین تعلیم اور کھانا مل سکے، مگر میں نے بچوں کو ایک نارمل اسکول میں داخل کروایا، نارمل کھانا دیا، باقی پیسے اپنے محبوب پر اڑانا شروع کر دیا۔ کئی بار بچوں کے پاس ملازمہ کو چھوڑ کر میں 2 3 راتیں مری میں گزراتی۔ ایلیٹ کلاس کی طرح اپنے عاشق کے ساتھ مل کر میں نے بھی نشہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اسی دوران میری ملازمہ کو مجھ پر شک ہوا تو اس نے میرے شوہر کو میرے متعلق بتا دیا۔ میرا شوہر مجھے بن بتائے دبئی سے گھر پہنچا۔ جو ہی وہ گھر پہنچا، میں اور میرا محبوب شراب و شباب کے مزے لے رہے تھے۔ میں بچوں کو نیند کی گولیاں دے کر سلا چکی تھی تاکہ میری لذت میں دخل نہ دے، مگر میرے شوہر کی اچانک آمد نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، اور جب مجھے میرے عاشق کے ساتھ برہنہ حالت میں شراب پیتے دیکھا تو طیش میں آ کر مجھے مارنے کے لیے لپکا۔ میں نے اور میرے محبوب نے اسے جان سے مار ڈالا۔ جب میرا محبوب میرے شوہر کو قتل کر کے جاننے لگا تو میں گھر کی تمام قیمتی اشیاء اٹھا کر اسے دے دی تاکہ اس قتل کی واردات کو ڈکیتی کا رنگ دے سکوں۔ جب محبوب فرار ہو گیا تو میں نے واویلا شروع کر دیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے بتایا کہ میرا شوہر کچھ دیر پہلے پہنچا، ابھی پانی بھی نہیں پیا تھا کہ پیچھے سے 3 ڈاکو گھر میں داخل ہوئے، لوٹ مار کرنے لگے۔ میرے شوہر نے مزاحمت کی تو انہوں نے گلا کاٹ کر ذبح کر دیا۔ لوگوں نے میرے مگرمچھ کے آنسوؤں پر یقین کر لیا۔ پولیس کو بلایا گیا اور انہوں نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ میرے شوہر کو مرے 10 دن نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے میری ملازمہ سے میرے ناجائز تعلقات کے متعلق اگوا لیا۔ جب مجھ سے اس بارے میں بات کی تو میں صاف مکر گئی، بلکہ ملازمہ پر ڈاکوؤں سے ملے ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ پولیس والوں نے اپنے طریقے کے مطابق تفتیش کی تو مجھ سے سب کچھ سچ اگلوا لیا۔ میرے محبوب کو گرفتار کر کے لایا گیا تو اس نے نہ صرف قتل سے انکار کر دیا بلکہ ناجائز تعلقات سے بھی مکر گیا۔ جو زیور اور پیسہ میں نے قتل کے بعد اسے اٹھا کر دیا تھا تاکہ قتل کو ڈکیتی کا رنگ دے سکوں، وہی پیسہ دے کر وہ بے گناہ ہو گیا، اور میں شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ مرتے دم تک یہاں ہی قید رہنا، مگر میں باقی خواتین کو نصیحت کرتی ہوں، محبت کے نام پر اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی شرعی حدود سے کبھی باہر نہ جانا۔ لاڑکانہ شہر کی ایک مسجد کے امام صاحب نے رابطہ کر کے بتایا کہ تقریباً 3 سال قبل ہماری مسجد میں ایک بزرگ نمازی آنے لگے جو کہ کافی عمر رسیدہ تھے۔ ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد سے تھا اور لاڑکانہ میں ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی۔ وہ بیٹی اور داماد کے ساتھ رہتے تھے، زیادہ وقت مسجد میں ہی گزارتے اور روتے رہتے، خاص کر تنہائی میں وہ اس قدر روتے کہ دل کٹ کر رہ جاتا۔ شروع میں لوگوں نے ان سے محض رسمی دعا سلام کے بعد ازاں 5 وقتہ نماز کی وجہ سے ان سے انسیت ہوتی گئی۔ بہت سارے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اگر ان کو کسی قسم کی مدد چاہیے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں، ہم پوری کر دیتے، مگر وہ جواباً شکر الحمدللہ کہتے۔
وہ بتاتے میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، میں بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آنسو بہاتا ہوں۔ باقی لوگ ان کی بات سے متفق تھے یا نہیں مجھے نہیں پتہ، مگر میں بالکل بھی مطمئن نہ تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اندر چھپا غم ان کی زبان پر لانا ہے اور پھر جتنا ہو سکا اس کا مداوع کرنا ہے، لہٰذا میں بھی اب ان کے ساتھ دیر تک مسجد رکتا اور صبح ان کے تقریباً ساتھ ہی مسجد آ جاتا۔ وہ امام مسجد ہونے کے ناطے بھی میرا احترام کرتے تھے، اور اب ہم دونوں تقریباً زیادہ وقت ساتھ گزارنے لگے تو تعلق اور بھی مضبوط ہو گیا، اور پھر اسی تعلق کی بنا پر میں نے ان سے معلوم کر ہی لیا کہ ان کے سینے میں ایسا کیا غم ہے جو ان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ذات کے موتی تھے اور پرانی ٹوٹی پھوٹی جوتیاں سلائی کرنا ان کا کام تھا۔ ایبٹ آباد میں جہاں ان کا گھر تھا وہاں 3 مہینے برف رہتی تھی، باقی کے 9 مہینے میں انہوں نے گھر کے اخراجات نکال کر اتنا بچانا بھی ہوتا تھا تاکہ برف باری کے 3 مہینے بیٹھ کر کھا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ رزق حلال میں برکت ہوتی ہے مگر پھر بھی کم پڑ ہی جاتا ہے۔ کئی بار میں بھوکا سویا ہوں تاکہ میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ میرے 4 بچے، 3 بیٹے 1 بیٹی تھی۔ میری شادی جس خاتون سے ہوئی تھی وہ میری خالہ زاد تھیں اور اپنے بچپن میں ہی پولیو وائرس کا شکار بن کر ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی تھی۔ میری خالہ نے انتقال کے وقت اپنی بیٹی میری والدہ کو سونپ دی اور میری والدہ نے اسے سگی اولاد سے بڑھ کر رکھا، پال پوس کر جوان کیا۔ جب باہر کوئی بھی شخص اس سے نکاح کے لیے تیار نہ ہوا تو میری والدہ صاحبہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے نکاح کرنے کی التجا کی۔ میں والدہ صاحبہ کی بات کو حکم کا درجہ دیا اور اپنی اسی معذور خالہ زاد سے نکاح کر کے اسے شریک حیات بنا لیا۔ اسے جہاں تک ممکن تھا سکون دیا۔ اسے میری 4 اولادیں ہوئیں۔ میرا چونکہ کاروبار ایسا ہی تھا کہ میں بمشکل اتنے لوگوں کی روزی پوری کر سکتا تھا، لہٰذا بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلوا سکا۔ دینی تعلیم کے لیے انہیں نماز و قرآن گھر میں پڑھایا سکھایا، پھر مسجد بھیجا، بعد ازاں حفظ کے لیے مدرسہ داخل کروایا۔ میرے بچوں نے مدرسے میں پڑھنے سے انکار کر دیا اور اسکول پڑھنے کی ضد کرنے لگے۔ میں نے اس بات کے لیے ان سے معافی مانگ لی، یہاں تک کہ جب میرا بڑا بیٹا جوانی کے آغاز میں تھا تب میری بیوی کو جگر کا مرض لاحق ہو گیا۔ میں نے بڑے بیٹے کے مشورے سے اس کی ماں کے علاج کے لیے گھر بیچ دیا۔ گھر بھی بک گیا اور بیوی بھی فوت ہو گئی۔ جو پیسے میرے پاس گھر بیچ کر بیوی کے علاج پر خرچ کرنے کے بعد بچ گئے تھے، ان پیسوں سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا۔ بعد ازاں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کو کام بنا کر دیا۔ بڑے بیٹے کو فروٹ اور سبزی کی ریڑھی لگا دی، منجلے کو چنے چاٹ سموسے وغیرہ لگا کر دی اور چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر جوں جوں مناسب بر ملتا گیا میں اپنے بیٹوں کے نکاح کرتا گیا۔ جب سب بیاہ کر اپنے اپنے گھر والے ہو گئے تو انہوں نے مجھے اس بات پر مارنا شروع کر دیا کہ میں نے گھر کیوں بیچا، میں نے ساری زندگی ان کے لیے کیا ہی کیا ہے، میں نے بہترین گھر بیچ کر پیسہ اپنی عیاشی پر لگایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے ان طعنوں اور الزامات کے ساتھ بڑا بیٹا مارتا پیٹتا تو میں منجلے کے پاس چلا جاتا اور منجلا مارتا تو چھوٹے کے پاس اور چھوٹا مارتا تو بڑے کے پاس۔ یوں میں روز در اور دہلیز بدلتا رہا۔ ایک بار میرے بیٹے گھر نہیں تھے، میری تینوں بہوئیں مل کر مجھے مار رہی تھیں کہ میری بیٹی اچانک آ گئی۔ جب اس نے میری حالت دیکھی تو مجھے چوم کر گلے لگ کر رونے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی کافی دیر تک سمجھ ہی نہ پائے کون کس کو دلاسا دے۔ جب سارے غم آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئے تو میری بیٹی نے کہیں سے میرا ایک نسبتاً بہتر سوٹ ڈھونڈ کر تیار کیا، مجھے پہنایا اور اپنے ساتھ لے کر یہاں آ گئی۔ یہاں آ کر مجھے عزت سے 2 وقت کی روٹی اور گھر بستر تو مل گیا، مگر مجھے میری اولاد یعنی بیٹے پھر بھی بہت یاد آتے ہیں۔ مجھے میری بیٹی اور داماد نے ہر سہولت دے رکھی ہے، مگر اس کے باوجود مجھے اپنے پوتے پوتیاں بہت یاد آتے ہیں۔ میری اولاد نے مجھے اتنے دکھ دیے ہیں کہ میں نے کئی بار موت کی دعا مانگی ہے، مگر میرے دل سے میری اولاد کے لیے بد دعا نہیں نکلی۔ میری خواہش ہے کہ میرے بیٹوں کا انجام میرے جیسا نہ ہو، بس اس بات سے غم زدہ رہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتایا جائے ایک باپ اپنی اولاد سے کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھتا۔ ایک باپ جو خود خوشی خوشی بھوکا سو جاتا ہے تاکہ اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں، تو باپ پھر گھر بیچ کر عیاشی کیوں کرے گا؟ باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہتا۔ وہ ایک سابقہ پاکستانی ایمبیسڈر تھا۔ آج اس کی حالت قابل عبرت تھی کیونکہ یورپ کے اولڈ ہوم میں اسے پناہ اس شرط پر مل گئی تھی کہ بدلے میں اسے روزانہ اولڈ ہوم میں بنے چرچ کی صفائی کرنا ہوتی تھی۔
ان کی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے دوران وہاں رک کر انتظار کرنا ہوتا تھا اور لوگوں کے فارغ ہو کر چلے جانے پر صفائی کر کے چرچ کو لاک کرنا ہوتا تھا، جبکہ بقول اس شخص کے آج تک اس نے کبھی زندگی میں کسی مسجد کی صفائی نہیں کی تھی۔ آپ بھی سنیں اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ میں اپنا حقیقی نام ظاہر کرنے سے معافی چاہتا ہوں، میرا فرضی نام شکیل بیگ رکھ لیں۔ میں ایک انتہائی لوئر کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور میرے والد صاحب نے شہر میں تندور لگا رکھا تھا جس پر روٹیاں لگا کر بیچتے تھے۔ گھر میں بس دال روٹی چل رہی تھی۔ تعلیم کے متعلق تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، دال روٹی بھی ایسے کہ تندور پر جو روٹی کسی وجہ سے خراب ہو جاتی یا جل جاتی تو اسے میرے والد صاحب ایک طرف کر دیتے اور رات کو تندور بند ہونے تک ایسی جتنی بھی روٹیاں جمع ہوتی ان کو گھر لے آتے۔ عید کے مواقع پر لوگ خوش ہوتے مگر ہمارے گھر میں سوگ کی کیفیت ہوتی، کیونکہ ان دنوں میں لوگ تندور سے روٹی کم خریدتے تھے بلکہ گھر میں ہی اپنی من پسند کی چیز بنا کر کھا لیتے تھے۔ خیر، وقت گزرتا ہے، سب سے آخر میں میرا جنم ہوتا ہے۔ گھر میں پہلی اور واحد خوشی میری پیدائش پر منائی گئی۔ مجھ سے چند ماہ بعد میری خالہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ماہنور وسیم رکھا گیا۔ میری خالہ کے حالات اچھے تھے، ان کے شوہر کی ذاتی پرچی ان کی دکان تھی، اولاد کے نام پر محض ایک بیٹی تھی، لہٰذا گھر کے اخراجات بھی کم تھے۔ میری خالہ نے میرا اور ماہنور کی تعلیم کا خرچ اپنے ذمے لے لیا۔ یوں میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اور ماہنور نے میٹرک تک ایک ساتھ پڑھا۔ فیملی کے تعلقات بھی اچھے تھے، پھر ہم دونوں آپس میں کزن بھی تھے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہت لگاؤ ہو گیا۔ جوں جوں ہم جوانی میں قدم رکھتے گئے ہماری قربت بڑھتی گئی۔ خیر، میٹرک ہم دونوں نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا اور اس کے بعد خالہ نے مجھے مزید تعلیم دلوانے سے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ اب وہ بڑی کلاس کا خرچہ 2 بچوں کا برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو شہر کے اچھے پرائیویٹ کالج میں تعلیم دلوانا چاہتی ہیں۔ مگر جب یہ بات میری خالہ زاد ماہنور وسیم کو پتہ چلی تو اس نے میرے بغیر پڑھنے سے انکار کر دیا۔ گھر والوں کے لاکھ سمجھانے پر وہ نہ مانی، یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا اگر میری والدہ کے پاس ایک بچے کو تعلیم دینے کی رقم ہے تو وہ ایک بچہ میں نہیں، میرا خالہ زاد شکیل بیگ ہوگا۔ وہ اپنے گھر کی اکلوتی اور لاڈلی تھی، یوں اس کے والدین کو اس کے سامنے ہار ماننی پڑی اور اس نے اپنی تعلیم قربان کر کے مجھے آگے بڑھنے کا موقع دے دیا۔ ماہنور کی ضد سے مجبور ہو کر اس کے والدین نے مجھے اس شرط پر پڑھانے کی ذمہ داری لے لی کہ میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد میری شادی ماہنور سے کر دی جائے گی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی نور کے لیے جگہ موجود تھی۔ میرے والدین نے بنا مجھ سے پوچھے ماہنور کے والدین کی شرط مان لی اور میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے بہترین نمبروں کے ساتھ لاہور کے معروف ادارے سے فارن افیئرز میں ماسٹرز کیا اور پھر ایم فل کیا۔ اس کے بعد میری شادی ماہنور سے ہو گئی۔ نور میرے لیے خوش قسمتی کی دیوی ثابت ہوئی۔ میں لاہور کے اسی ادارے میں پروفیسر لگ گیا جہاں سے کبھی تعلیم لی تھی۔ ماہنور کی سپورٹ کرنے پر میں نے CSS کی تیاری کی اور الحمدللہ CSP آفیسر بن گیا۔ میری کامیابیوں کی سب سے زیادہ خوشی ماہنور کو تھی، مگر نہ جانے کیوں میں CSP آفیسر لگ گیا تو مجھے ماہنور کو بطور ہم سفر دیکھ کر اچھا نہ لگا، کیونکہ میرے تمام دوستوں کی بیویاں یا تو کسی اعلیٰ عہدیدار یا سیاسی لیڈران کی بیٹیاں تھیں یا پھر خود کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھیں۔ ماہنور کے کم تعلیم یافتہ ہونے پر مجھے کوفت ہونے لگی اور میں اسے زندگی سے نکالنے کا سوچنے لگا، مگر اسے نکالنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ نکاح نامے میں نور کی طرف سے یہ شرط درج تھی کہ میں اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتا اور طلاق کی صورت میں اس وقت کی اپنی ساری دولت میں اسی کو نور کو دے دوں گا۔ جب یہ شرط رکھی گئی تھی تب میں اس کے احسانوں تلے اس قدر دبا ہوا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا، اس لیے تب اس کے والدین کی طرف سے رکھی گئی ہر شرط کو منوعاً تسلیم کرتا گیا۔ مگر اب جب مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میں اس سے جان چھڑانے کا سوچ چکا تھا، مجھے سوائے اس کی موت کے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، لہٰذا میں اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خیر، اسی دوران مجھے وزارت خارجہ کے تحت مختلف ممالک میں موجود پاکستان کی ایمبیسی کے اندر مختلف عہدوں پر کام کرنے کا موقع ملا۔ اسی دوران یورپ کے ایک ملک میں میری ملاقات ایک پاکستانی لڑکی سے ہوئی جو یورپ کی کسی ایئر لائن میں بطور ایئر ہوسٹس کام کرتی تھی۔ وہ لڑکی بھی میرے عہدے اور شکل و صورت سے مرعوب تھی، جبکہ میں بھی اس کے عہدے، دولت، اداؤں اور حسن سے مرعوب ہو چکا تھا اور میری زندگی میں آنے کے لیے اس صورت میں راضی تھی کہ میں ماہنور کو اپنی زندگی سے نکال دیتا اور ماہنور میری زندگی سے مر کر ہی نکل سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے ماہنور کو نادرن ایریاز کی سیر پر لے جا کر وہاں گاڑی سمیت ایک پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ یوں اس کی موت ایک حادثاتی موت بن گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے والدین بھی اس صدمے سے چل بسے اور میری ایئر ہوسٹس جس کا نام
ارم جعفر تھا، اس سے شادی کر لی۔ ارم جعفر نے شادی کے بعد سب سے پہلے مجھ سے میری جاب چھڑا دی اور مجھے لے کر یورپ سیٹل ہو گئی۔ شادی کے 3 سال بعد ہمارے گھر پہلی اولاد بیٹا ہوا اور بیٹے کی پیدائش کے بعد میری ڈیوٹی محض بچہ سنبھالنا ہو گئی۔ میں ایک سابقہ CSP آفیسر گھر میں محض ملازم بن کر رہ گیا۔ اسی دوران میری بیوی کے تعلقات ایک اسرائیلی پائلٹ سے بن گئے جو بعد میں جسمانی تعلقات میں بدل گئے۔ میری بیوی بن طلاق لیے مجھے چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی اور بچے کی ذمہ داری بھی مجھے اٹھانی پڑ گئی۔ میں نے جیسے تیسے محنت مزدوری کر کے بچے کی پرورش کر لی تاکہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، مگر افسوس وہ بجائے میرا سہارا بننے کے اپنی کالج کی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا، تشدد کرنے لگا۔ ایک بار میرا بیٹا مجھے جوتوں کے ساتھ مار رہا تھا۔ میں بیرونی دروازے کی طرف بھاگا اور میں سیڑھیاں اترنے لگا تو میرا پاؤں پھسل گیا۔ میں سیڑھیوں سے گرا تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے بیٹے نے میری خبر تک نہ لی۔ مجھے علاج کے بعد میری خواہش پر اولڈ ہوم منتقل کر دیا گیا، جہاں آج میں صحت مند زندگی کے باوجود اس چھت پر مقیم ہوں کہ مجھے روزانہ چرچ کی صفائی، مہمانوں کی توجہ اور ان کے مذہبی رسومات کے دوران ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ یقین کریں میں نے آج تک مسجد کی صفائی نہیں کی، مسجد اور نمازیوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا۔ آج میرا خدا مجھ سے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی صفائی کروا رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی میں کچھ سبق دینا چاہتا ہوں۔ جو شخص آپ کے لیے اپنا مستقبل قربان کر دے، اس شخص کے ساتھ احسان فراموشی نہ کریں۔ عہدے کی اکڑ میں رشتوں کا تقدس کبھی بھی نہ بھول جائیں۔ انسان کی جان کبھی نہ لیں۔ کسی کی محبت ٹھکرا کر، کسی کی محبت کے نام پر بہکا کر، کسی کو محبت کا جھانسا دے کر خود کبھی محبت کے طلبگار نہ بنیں۔ آپ کو بھی محبت کے نام پر یہی سب کچھ ملے گا۔